پہلے مرحلے میں قرآن لوح محفوظ پر نازل ہوا۔ قرآن کو لوح محفوظ سے نکال کر آسمانی دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر اتارا گیا، جہاں سے جبرائیل علیہ السلام پیغمبر پر لے جایا کرتے تھے۔ 632 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابھی قرآن ایک کتاب کی شکل میں موجود نہ تھا۔ وہ کون سے صحابی تھے جس نے کاغذ کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور چمڑوں کو اکٹھا کر کے اور حفاظ سے مل کر جمع قرآن کا آغاز کیا؟ قرآن کے اصل مصحف کس کے پاس تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم دین اسلام کی مقدس و مرکزی کتاب ہے۔ اسے ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ جیسے قرآن مجید کی آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سناتے اور ان آیات کے مطالب و معنی سمجھا دیتے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان آیات کو وہیں یاد کر لیتے اور کچھ لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 87 مکہ میں نازل ہوئیں اور وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور 27 مدینہ میں نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے جبرائیل فرشتہ کے ذریعے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 برس کے عرصہ میں اتارا۔ نزول قرآن کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے، اور ان کی وفات سن 11 ہجری بمطابق 632 تک جاری رہا۔ نیز مسلمان یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وفات نبوی کے بعد صحابہ کرام نے اسے مکمل اہتمام و حفاظت کے ساتھ منتقل کیا۔ قرآن تا قیامت قابل عمل اور ہر دور کے حالات کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلے ترجمہ سلیمان فارسی نے کیا۔ عبدالرحمن درامی نے علی بن ابی طالب کی روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عنقریب کچھ فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے دریافت کیا، ان سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ کہا، اللہ کی کتاب، جس میں تمہارے اگلوں کی سرگزشت اور تمہارے پچھلوں کی خبر ہے۔ اس میں تمہارے باہمی اختلاف کا فیصلہ ہے۔ یہ کتاب قول فیصل ہے، ہنسی مذاق نہیں۔ اس کتاب کو جس زوراور نے چھوڑا، اللہ نے اس کی کمر توڑ دی۔ جس نے اسے چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت طلب کی، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے خواہشات میں کجی نہیں پیدا ہوتی، زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ یہ کتاب کثرت استعمال سے پرانی نہیں ہوتی اور نہ اس کے عجائب ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں عقائد کا مفصل تذکرہ، عبادات مثلاً روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے احکام، نیز خرید و فروخت، نکاح و طلاق، وراثت و تجارت کے احکام بھی درج ہیں۔ اخلاق و آداب کا بھی مفصل ذکر ہے۔ پہلے مرحلے میں قرآن لوح محفوظ پر نازل ہوا۔ اس نزول کا مقصد یہ تھا کہ اسے لوح محفوظ میں مثبت اور قرآن کو ناقابل تغیر کر دیا جائے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ سے آسمان میں موجود ایک مقام بیت العزت میں شب قدر کو نازل ہوا۔ اس کی دلیل قرآن کی یہ آیتیں ہیں: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا کنا منذرین انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ حدیث میں بھی اس کے دلیل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن کو لوح محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر اتارا گیا، جہاں سے جبرائیل پیغمبر پر لائے جایا کرتے تھے۔ ابو شامہ مقدسی نے اپنی کتاب المرشد والیوجیز عن ھذا النزول میں لکھا ہے، علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی رات کو مکمل نازل ہوا اور جبرائیل نے اسے یاد کر لیا۔ علماء اسلام کا نزول قرآن کی کیفیت میں اختلاف ہے کہ آیا وہ ایک ہی بار میں مکمل نازل ہوا یا بدتدریج اترا۔
بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا، جبکہ کچھ آیتیں بتدریج نزول کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں اتارنے کی بظاہر حکمت یہ نظر آتی ہے کہ لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اسے نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو باور کرایا کہ میں ہی عالم الغیوب ہوں، جس سے کوئی شے چھپی نہیں، کیونکہ اس قرآن میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر بھی ہے جو ابھی واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ بیت العزت سے جبرائیل نے بتدریج قلب پیغمبر پر اتارا۔ نزول قرآن کا یہ مرحلہ 23 برس کے عرصہ پر محیط ہے۔ بیت المعمور یعنی بیت العزت کیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ بیت اللہ خانہ کعبہ کا پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنی نوح انسان کے لیے زمین پر بنایا، اور اسی کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں صرف فرض نمازوں کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رکتا ہے، باقی دن رات میں ایک گھڑی کے لیے بھی بیت اللہ کا طواف بند نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کو فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں۔ اس گھر کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور قسم ہے بیت معمور کی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج و اسریٰ کی رات میں بیت المعمور سے لے جایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیت معمور ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ اسلامی روایت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ تنہائی میں عبادات کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ وحی 23 برس کے عرصہ تک جاری رہا۔ قرآن کو پتھروں، ہڈیوں اور کھجور کے پتوں پر لکھا جانے لگا۔ 632 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ابھی قرآن ایک کتاب کی شکل میں موجود نہ تھا۔ عہد نبوی میں کاتب قرآن اور حافظ قرآن بھی تھے۔ زید بن ثابت نے کاغذ کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور چمڑوں کو اکٹھا کر کے اور حفاظ سے مل کر جمع قرآن کا آغاز کیا۔ اس پورے عمل میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور بڑے صحابہ ان کی معاونت اور نگرانی کر رہے تھے۔ قرآن کو ہر غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے ابوبکر، عمر نے یہ طریقہ کار وضع کیا کہ صحابہ محض اپنے حافظہ اور سننے پر اکتفا نہ کریں بلکہ قرآن کا تطبیق کریں، نیز ہر آیات کو 2 ماخذ سے لیا جائے، پہلا عہد نبوی میں لکھا ہوا اور دوسرا سینوں میں محفوظ۔ چنانچہ کسی آیت کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک اس پر 2 عادل گواہ اس کی گواہی نہ دے دیں کہ یہ آیت عہد نبوی میں لکھی گئی تھی۔ جمع قرآن کی کارروائی جاری رہی اور سورہ توبہ کی آخری آیتوں پر اختتام کو پہنچی جو حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی۔ مکمل ہو جانے کے بعد یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر عمر بن خطاب کے پاس، اور بعد ازاں ان کی بیٹی حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہا۔ عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد عثمان بن عفان خلیفہ بنے اور سن 650 عیسوی تک اسلام سرزمین شام، مصر، عراق، ایران اور شمالی افریقہ کے کچھ خطوں تک جا پہنچا۔ اہل سنت و جماعت کے مصادر میں لکھا ہے کہ عثمان بن عفان آرمینہ اور آذربائیجان پر لشکر کشی کی تیاری کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں حذیفہ بن یمان ان کے پاس پہنچے اور یہ عرض گزاری، امیر المومنین اس امت کو سنبھالیے، قبل اس کے کہ ان میں بھی کتاب اللہ کے سلسلے میں ایسا ہی اختلاف رونما ہو جیسا یہودی و نصاری کے جہاں ہوا۔ حذیفہ بن یمان نے بتایا کہ تلاوت قرآن میں عراقیوں اور شامیوں میں کیسا اختلاف برپا ہے اور ہر ایک اپنے طرز قرات کو درست سمجھ رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان بن عفان نے فوراً حفصہ بن عمر کے پاس قاصد بھیجا اور ان سے عبدل ابوبکر کا مصحف طلب کیا۔ پھر زید بن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا
کہ وہ اس کی متعدد نقلیں تیار کریں۔ روایت میں لکھا ہے کہ عثمان نے ان سے کہا، اگر کسی جگہ تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے قریش کے لہجہ میں لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کے لہجہ میں نازل ہوا ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ان حضرات نے نقلیں تیار کر لیں تو حضرت عثمان بن عفان نے اصل مصحف حفصہ کو لوٹا دیا اور اس کی نقلیں سارے عالم اسلام میں بھیج دیں اور حکم دیا کہ اس کے سوا بقیہ تمام نسخے نظر آتش کر دیے جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد تمام نسخے ختم ہو گئے اور یہی نسخہ باقی رہا جو مصحف آسمانی کہلاتا ہے، اور اب تک دنیا بھر میں یہی رائج چلا آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ ہم کو اللہ دین کے راستے پر چلنے اور بہتر سمجھنے کی ہدایت اور توفیق دے، آمین ثم آمین۔